السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بزرگان محترم، عزیز طلباء، عزیز طالبات، ذمہ داران ادارہ، بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک اور مسعود محفل میں ہم کو شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہم منعم حقیقی کے منشا اور مرضی کے مطابق اس نعمت کا استعمال کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو طلباء حفظ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں، اس میں کچھ طالبات بھی ہیں اور کچھ طلباء بھی ہیں، ان کے لیے کچھ مختصر باتیں ان کے لیے میں عرض کروں تاکہ ان کے لیے فائدہ ہو۔ الحمدللہ آپ نے بہت زبردست بیانات سنے، قرآن کی آیتیں اور احادیث مقدسہ جو ہے آپ کے سامنے آئی، جس کی وجہ سے قرآن کی عظمت کا پتہ چلا آپ کو۔ میں دو تین باتیں اس وقت آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ دوستو، ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے جس قوم کی طرف رسول بھیجے اس قوم کی زبان میں ہم نے میسج بھیجا تاکہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے وضاحت کے ساتھ۔ اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، تو اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کم از کم اتنی عربی زبان، قرآنی زبان حاصل کریں جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے، ہر ایک کے حقوق متعین کیے ہیں، بلکہ اگر اسلام کو ایک جملے میں، اسلام کی تعریف اگر ایک جملے میں کی جائے تو وہ اس طرح ہوگی کہ حقوق کی ادائیگی کا نام اسلام ہے۔ حقوق کی ادائیگی کا نام اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے حقوق متعین کیے ہیں، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، اللہ کے حقوق بندوں کے ذمے، بندوں کے حقوق اللہ کے ذمے، اللہ کے رسول کے حقوق، پڑوسی کے حقوق۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے بھی حقوق اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق جو قرآن مجید کا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایمان کا مطلب بھی یہی ہے، الایمان بما جاء بہ عن ربہ، کہ جو اللہ کی طرف سے غیب کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں اس پر یقین کیا جائے۔ یہ کلام پاک اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کے ہم محافظ بھی ہیں۔ تو یہ ایمان جو ہے، یہ یقین ہو کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ دوسرا جو حق ہے اس کا کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے اس طرح اس کی تلاوت کی جائے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے
کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اس کے جتنے مخارج ہیں، اس کے جتنے قواعد ہیں، ان سب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ تو ہم اگر قرآن مجید کو اس طریقے سے نہیں پڑھتے جیسے اس کا حق ہے پڑھنے کا، ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ، تو بجائے اس کے کہ ہمیں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملے، اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی لعنت کے ہم مستحق بنیں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو قرآن مجید کو جو ہے پڑھنے کے سلسلے میں آپ نے احادیث مبارکہ سنی یہاں پر کہ ایک حرف کو پڑھنے کی 10 نیکی ہے، لیکن اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، تو ہم قرآن مجید کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ پیارے بچوں اور پیاری بچیوں، قرآن مجید کی اتنی بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمارے سینے میں عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے لیے جو ہے بہت بڑی جو ہے بشارت ہے اور خوشخبری ہے اور بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کے محافظ بنیں۔ ایک چھوٹی سی ٹیکنک جو ہے بہت سے احباب نے اسٹیج سے جو ہے قرآن مجید کو حفاظت کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھی۔ ایک بہت مؤثر ٹیکنک جو ہے میرے ذہن میں ہے، اور میں الحمدللہ میں بھی حافظ قرآن ہوں، اس لیے میں ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں یہ ٹیکنک ان حفاظ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ اپنی قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے زندگی بھر ایک بہت مختصر سی ٹیکنک ہے جس کو آپ آزما کے زندگی بھر قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی طالبات بھی ہیں، طالبات اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے قرآن کی اتنی زیادہ جو ہے تلاوت کرنے کا ان کو موقع نہیں مل سکتا، تو وہ بھی اس ٹیکنک کے ذریعے سے اپنے قرآن کو جو ہے زندگی بھر کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ وہ ٹیکنک یہ ہے کہ جو حافظ یا حافظہ ہے وہ قرآن مجید کا پاؤ پارا ایک دن جو ہے یاد کر لیں، جیسے ان کا معمول ہے ہر دن 1 پارا 2 پارے جو بھی تلاوت کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یا پھر حفظ جو کرنے والے بچے اور بچیاں ہیں وہ بھی اس ٹیکنک کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں۔ پاؤ پارا، کوارٹر پارا جو ہے وہ جو ہے یاد کریں، اور دوسرے دن پوری نمازوں میں فجر سے عشاء تک وہ پاؤ پارے کو دہرائیں نمازوں میں۔ جو مرد حضرات ہیں وہ سنت اور نوافل میں، اور جو خواتین ہیں وہ تو ساری نمازوں میں فرض اور سنت اور نوافل میں اس کو جو ہے دہرا سکتے ہیں۔ فرض میں بھی پڑھیں، ظہر میں بھی پڑھیں، عصر میں بھی پڑھیں، مغرب میں بھی پڑھیں، عشاء میں بھی پڑھیں، کوئی دوسری صورتیں نہ پڑھیں، انا اعطینا قل هو اللہ علم ترا وغیرہ نہیں، بلکہ یہ جو پاؤ پارا ہے اس کو جو ہے دہراتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے اتنا بہترین قرآن آپ کو یاد ہو جائے گا کہ آپ کو پھر کوئی کسی قسم کی فکر نہیں رہے گی۔ جو رمضان میں قرآن سنانے والے حفاظ ہیں ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا کہ وہ بہت جیسے انا اعطینا قل هو اللہ یا سورہ یاسین، سورہ کہف، سورہ واقعہ وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں جو بہت اچھا یاد رہتا ہے ہمارے کو، پورا قرآن ایسے ہو جائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹیکنک ہے، اس کو جو ہے آپ آزما کے دیکھیے اور لوگوں تک جو ہے پہنچائیے۔ انشاءاللہ قرآن جو ہے ایسے لوگوں کا بھی قرآن جو ہے اس سے تازہ ہو جاتا ہے جو لوگ قرآن یاد کر کے بھول گئے، وہ بھی اپنے قرآن کو اس ٹیکنک کی وجہ سے پورا پھر سے جو ہے یاد کر سکتے۔ تو میں جو ہے قرآن مجید کے حقوق آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کو جو ہے سمجھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، کہ اس کے جتنے بھی جو ہے حلال اور حرام جتنے احکامات ہیں اس کا علم جو ہے ہم حاصل کریں۔ یہ جبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا پھر عربی زبان جو ہے ہم سیکھیں، اس کے بعد قرآن کو پڑھیں۔ اس کا اور ایک جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ عمل کریں۔ جتنے احکامات ہیں جب ہم وہ احکامات ہمیں معلوم ہو جائیں تو ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ 5واں حق جو ہے
ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں، جو اس کے احکامات ہے، جو اس کے الفاظ ہے، وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ حافظ قرآن ہے تو دوسروں کو جو ہے حافظ بنائیں، اور عالم اگر ہے ہم علم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، یہ اس کا حق ہے۔ میں کچھ اشعار جو ہے قرآن سے متعلق جو ہے میں سنانا چاہوں گا کہ مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں نے بے اما کو عافیت کا راز سمجھاؤ، جہاں نے بے اما کو عافیت کا راز سمجھاؤ، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا۔ ہم سفر سو گئے راہ بر سو گئے، کون جاگے گا ہم بھی اگر سو گئے، چھا گئی ظلمتیں ہر طرف اس طرح، سوجھتا کچھ نہیں گھر کے گھر سو گئے، اور پھونک ڈالی تھی ساحل پہ جو کشتیاں، ان جیالوں کے وارث کدھر سو گئے، لے کے قرآن زمانے پہ چھا جاؤ تم، دوستو اب اٹھو تم کدھر سو گئے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے 3 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ ہے جو حدیث کا مفہوم ہے کہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اس کے 2 آداب ہیں۔ پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سناؤ کیسے پڑھتے ہو، اور سننے والا یہ دل میں جو ہے خیال کرے کہ احکم الحاکمین رب کائنات رب العالمین کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس کو بہت عظمت اور ادب کے ساتھ جو ہے ہم پڑھیں۔ یہ کچھ گزارشات تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔